السلام علیکم ویورز، آج کی خوبصورت ویڈیو ہمارے ویور سید کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے، جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ جب زندگی میں دکھ درد حد سے بڑھ جائے، کرب اور اذیت اپنی انتہاؤں کو چھونے لگے تو جان جاؤ کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ اس رحمان و رحیم کی بے قرار رحمت جوش مارنے کو ہے۔ سر جھکا لو، جھولی پھیلا کر دم ساتھ لو، کاسائے دل صاف کر کے سیدھا کر لو۔ اب یقیناً عطا کیا جائے گا کہ رب کریم کا روز ازل سے یہی دستور مبارک رہا ہے۔ اللہ نے خوبصورت دعا سکھائی، اے میرے رب، تو میری طرف جو نعمت اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کمتر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ اللہ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مل جائے نا، پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ خود کو رب و رب کی عطا مانگنے والا بناؤ، تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔
کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے ایسے جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں، بس جب تکلیف اس مقام تک پہنچ جائے تو اتنا سمجھ لینا کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد، بس اس رب سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے نا کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم
ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پہ رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندے کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ اللہ کا ایک نام الفتح بھی ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ ابھی تم زندگی کے جس مقام پہ ہو، بہت سی جگہوں پہ تمہیں لگے گا کہ جیسے زندگی رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پیچھے دیکھتے ہو، واپسی بھی کسی صورت ممکن نہیں۔ ایسے میں تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ یا تو نا امید ہو کے بیٹھ جاؤ یا اللہ کے حکم سے آگے چل پڑو۔ یقین مانو، جب تم اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہو تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور زبان سے شکر کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکریہ پرانے رستوں کو ہم پہ بند کرنے کے لیے اور نئے راستے کھولنے کے لیے۔ اگر تو وہ راستہ بند نہ کرتا تو ہم اور ہمارا دل آج بھی انہی رستوں کی دھول چھانٹ رہا ہوتا۔ اور جب انسان رب پہ اتنا یقین کرتا ہے نا، تو اللہ ساری الجھی ڈوریں سلجھا دیتے ہیں، اور اللہ تو واقعی الفتح ہے، بند راستوں کو کھولنے والا۔
اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔